سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله. تو میں سب سے پہلے آج کی اس پرمسرت میلاد نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشی کی مناسبت پر سب سے پہلے صدر محفل جناب شبیر صاحب اور انجمن امامیہ کے صدر جناب اشرف علی صاحب اور یعنی جناب غلام عباس صاحب امام جماعت نوربخشی اور انجمن یوتھ ونگ یعنی معین الاسلام کے نائب صدر جناب یعنی ڈاکٹر رمضان صاحب اور اسی طرح جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبدالقاسم صاحب اور علماء کرام حاضرین، آپ سب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی اس پرمسرت جشن کے موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ مجھے ٹاپک دیا گیا ہے، کل رات میں مجھے پتہ چلا کہ رحمت للعالمین، تو انشاءاللہ میں اس مختصر وقت میں کوشش کرتا ہوں اس آیت شریفہ کو انشاءاللہ تشریح کرنے کی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول میں نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو عزیزو، تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ کلمہ توحید جو ہم ہر وقت پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یعنی اس کلمہ توحید میں سب سے پہلے تمام چیز کو نفی کرتے ہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ۔ یہ اللہ جو ہے عربی زبان جاننے والے بہتر کرتے کلمہ حصر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی رب نہیں۔ الا رحمت للعالمین، اگر بھیجا ہے تو عالمین کے لیے میں نے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ فقط ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ کائنات پوری جہان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہ رحمت سے مراد کیا ہے، عالمین سے مراد کیا ہے، زیادہ تشریح دینے کی دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں ہے، لیکن میں پھر سمجھتا ہوں یعنی آئے شریفہ سورہ توحید کی کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اس عالمین کو سمجھنے کے لیے کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے جس خدا نے اس جہاں کو، اس دنیا کو، اس عالم کو پیدا کیا۔ تو اس جہاں سے مراد، عالمین سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عالمین سے مراد انسان، جن اور اسی طرح حیوان ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے جمادات ہو، سورج، ستارے، کواکب، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، ان تمام عالمین کا پالنے والا رب جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے عالمین، وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں۔ تو اسی طرح میں اس آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوگا، اے رسول وما ارسلناک، میں نے تمہیں نہیں بھیجا، اگر بھیجا ہے تو صرف عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ چاہے جن ہو، بشر ہو، فرشتے ہو، چاہے یہ پہاڑ، زمین، آسمان، سب کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو سوال پیدا ہوگا، ٹھیک ہے ہم انسانوں کے لیے تو ابھی تک ہم نے جان لیا کہ انسان کے لیے رسول رحمت ہے، جس طرح مجھ سے پہلے اخلاق کے حوالے سے مفصل مولوی صاحب نے بیان کیا، تو یہ پہاڑوں کے لیے، یہ زمین آسمان کے لیے، باقی چیزوں کے لیے رسول کیسے رحمت بن سکتے ہیں؟ تو میں دو چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک ہوتے ہیں تکوینی، ایک تشریعی۔ تکوینی جو ہے مفصل تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام کائنات کے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور جو خلق کیا ہے وہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ اس نور کے بعد جتنے بھی کائنات کے جتنے بھی مخلوقات ہو، جو چیز ہمارے پاس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی، جتنے بھی نعمت ہو، زمین ہو، آسمان ہو، فرشتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بعد وجود میں آیا۔ تو ہمارے پاس حدیث بھی ملتے ہیں کہ لولا میری منشیت میں آپ کو اس دنیا میں لانے کا مقصد نہیں ہوتا تو میں اس کائنات کو میں پیدا ہی نہیں کرتا۔
بہت سے اشعار بھی ہیں ہم، لیکن میں اس اشعار میں جانا نہیں چاہتا ہوں. تو رسول کی خاطر خداوند عالم نے اس کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، بشر، جن، زمین آسمان کو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خلق کیا. تو رسول کا وجود رحمت ہے تمام کائنات کے لیے، چاہے انسان ہو، جن ہو، بشر ہو، اور زمین و سورج، سب کے لیے رسول کا وجود رحمت ہے. اگر رسول نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتا، اگر رسول نہ ہوتے نہ مسلمان ہوتا، نہ غیر مسلمان کوئی بھی انسان نہیں ہوتا. رسول کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول میں نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتا. یہ ہے جناب تکوینی. آپ رسول کے زندگی میں بھی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیرکم، میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے. اور قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، اے رسول جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں تو میں لوگوں کو عذاب نازل نہیں کرے گا. رسول کی وجود کی خاطر، نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزشتہ امتوں کو اسی دنیا میں عذاب نازل ہوتا تھا. جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اس کے بعد سے اس دنیا میں عذاب ختم ہو گیا. کیوں؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خلق فرمایا رسول کی وجود کی وجہ سے. اللہ کی طرف سے رزق حاصل کرتے ہیں. دنیا سے چلے جانا، اٹھ جانا، میری یعنی غیر حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے. تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی غیر حیات کیسے رحمت ہو سکتے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اس دنیا سے اگر کوئی انسان نیک عمل کرتے ہیں تو وہ میرے پاس آتے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ سے ان کی برکت کے لیے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی برکت میں اور اضافہ فرما. اور اگر کوئی گناہ کرے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے حیات ہو چاہے غیر حیات ہو، اس عالمین کے لیے رحمت ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب دوسری بات ہے تشریح. اس چیز پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے رمضان صاحب نے بھی کافی شکایت کیا لوگ ٹائم پہ نہیں آتے ہیں. اس رحمت للعالمین جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو ایک تشریح ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ رسالت اور قانون. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. میں نے رسول کو واضح روشن دلیل کے ساتھ بھیجا، اور پھر رسول کے ساتھ میں نے قرآن قانون بھیجا تاکہ تمہارے درمیان عدالت انصاف باقی رہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت، قانون اور کردار، بہت سے ٹاپک جو ہے آج دیا گیا ہے. کسی کو کردار نبی، کسی کو رحمت للعالمین، اخلاق نبی، یعنی عصمت نبی، بہت سے ایسے ٹاپک ہیں. ان سب پر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان پر عمل کرے، رسول کے اخلاق صرف رسول پر منحصر نہیں ہے، ہمیں اس کو، آپ سب نے سنا ہوگا مولوی صاحبان بیان کرتے ہیں ہر جمعے میں ہو یا ہر مناسبت پہ، ایسے محفل، ایسی مجالس کا ہونا بہت اشد ضروری ہے. کیونکہ بچپن میں ہم 25 سال پہلے جو یہاں آج میلاد نبی کی مناسبت سے اتنے لوگ ہم جلوس کی شکل میں آتے تھے، بہت سے اشعار ابھی بھی ہم بچپن میں ہم پڑھتے تھے تو ابھی بھی یاد ہے. لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ ایک شکایت کے طور پر، آپ یعنی معین الاسلام آج جو ہر سال مناتے، اب یہ کمرنگ کیوں ہوا؟ آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہوا. کیونکہ یہ کہاں ہو گیا یہ ریلی، کہاں ہو گئے؟ کچھ غیر مسلم بھی شرکت کرتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کا رحمت ہے. ہمیں یہ پیغام دینا ہے دنیا کو. اگر ہم رسول کے اخلاق، رسول کے کردار، رسول کے گفتار، اس چیز کو اجاگر کریں تو یہ عالمین کے لیے رحمت بنے گا. دنیا میں کوئی فساد نہیں ہوگا. دنیا میں کوئی اختلاف کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو صرف کتاب تک محدود کر دیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا. نہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ عالمین کے لیے رحمت ہے. دنیا میں اگر امن، شانتی، پیس، وحدت اور یہ سب اس بارے میں ہم بحث کرتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ فقط مسلمانوں کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہے. تو ہمیں چاہیے ایسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، کردار کو، گفتار کو، ان سب کو نبھائے. نہ فقط انسان کے لیے کتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلنا ہے، کس طرح بات کرنا ہے، لیکن اس کی بجائے ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر فتوا لگائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا باپ نہیں ہے، اگر ہے تو رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے. حضرات کو آج بھی کہیں ٹوپی دیا گیا ہے. اس چیز کو اجاگر کرے تو دنیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر اور ہم رسول کے چاہنے والوں کی اس یعنی اخلاق کو دیکھ کر دنیا میں کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوگا. جس طرح ابھی رمضان صاحب نے فرمایا ہم لوگ ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے میں اس میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں تو رسول کی اخلاق ہمیں نبھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک زمانے کے لیے نازل نہیں کیا، ہر زمانے کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط انسان بلکہ حیوانوں کے بارے میں بھی بہت سی روایت ہے. دامن وقت میں اس کو صاف کرنا، کسی حیوان کو یعنی ضرورت کے بغیر اس کو مت مارنا، اس کے سامنے چیخ پکار مت کرنا. اور فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حیوان جو آپ سواری کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے لے جاتے ہیں، جب ایک جگہ پہنچتے ہیں اپنے خود کھانا کھانے سے پہلے اس حیوان کو گھاس کھلانا، پانی پلانا، اور جب سواری کے وقت تم اس
حیوان پر سوار ہو کر ایسی فضول گفتگو نہیں کرنا، حیوان سے اتار کے پھر سفر کرتے وقت استعمال کرنا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی تو بس بات ہی نہیں، حیوان تک کیا حقوق ہے، حیوان کے، انسان کی کیا حقوق ہے۔ ہم صرف یہ نہیں سمجھتے کہ رسول میرا ہے اور قید ہی کرتے ہیں، نہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اگر ہم رسول کے، اور یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ ہم رسول کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول سے شہادت گواہی دیتے ہیں، یعنی رسول جو ہے اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس چیز کو آج لوگ آ کے دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تو انشاءاللہ یقین ہے، قرآن فرماتے ہیں کہ ما آتاکم اللہ ما آتاکم فخذوا وما نہاکم فانتہوا، جو رسول نے، اے رسول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لوگوں سے یہ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو فاتبعونی، اے رسول کہنا میری اتباع کرو، رسول کی بات کو مانو۔ صرف ہم اللہ نے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں، ہماری ایک قدرت نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، بلکہ اللہ نے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر، جس طرح یہ سورج ہر انسان کے لیے نعمت ہے اور اس سورج کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں، تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق، کیونکہ یہ بارش اس زمین کے لیے فائدہ مند ہے جو زمین ہموار ہو اور کسی خرابی نہ ہو، تو انشاءاللہ ہم ایسی مجالس اور ایسی محفل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی